اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج، جنہیں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں ایک تقریر کرنے پہ انکوائری کرتے ہوئے برطرف کر دیا گیا تھا، نوکری سے الگ کر دیا گیا تھا اور انہیں کوئی مراد بھی نہیں دی گئی تھی، ان کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھی، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس اپیل کی سماعت کی اور آج یہ اپیل منظور کر لی گئی۔ ناظرین، ابتدا سے ہی نظر آ رہا تھا کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں بظاہر لوگوں کے خیال کے مطابق، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کچھ کیسز لگتے ہیں تو اس میں پہلے سے ہی یہ فیصلہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ کیس منظور ہونا اور یہ کیس منظور نہیں ہونا۔ اس کیس کے حوالے سے چونکہ اس کی دوسری طرف کون تھا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کیس 100% شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حق میں ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف جو کیس تھا اس وقت، وہ انہوں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن جو ان کی اور میری پیرنٹ بار ہے، انہوں نے وہاں ایک تقریر کی اور اچانک ہی تقریر کی تھی، کوئی خاص موقع نہیں تھا۔ اس میں انہوں نے وہاں یہ کہا کہ ISI بینچز بنوانے اور بینچز توڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ فیض حمید نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم کو سزا دلوانا طے ہو گیا ہے، اس لیے میرے باس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ان کو سزا دیں۔ اور انہوں نے آج شوکت عزیز صدیقی نے ایک پرائیویٹ چینل سے ایک گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا کمیشن بننا چاہیے، عدالتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنے، اور جوڈیشل کمیشن مجھے بھی بلائے اور میں اپنا موقف ثابت کروں گا، اور جن لوگوں کے ذمہ معاملات آتے ہیں، کوئی چیز آتی ہے، کوئی غلطی آتی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، شوکت عزیز صدیقی کا یہ موقف پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں رونا یہی رہا ہے کہ ایجنسیاں سیاسی معاملات میں ہمیشہ مداخلت کرتی رہی۔ اگرچہ ایک مرحلے پہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب سیاست میں ہم نے حصہ نہیں لینا۔ دو باتیں بڑی زبردست تھیں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز تو انہوں نے اعلان کھلا کر دیا کہ ہم سیاست میں کھلا حصہ لیتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ اب یہ بات باجوہ صاحب جاتے جاتے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بھی کوئی حصہ لے گا یا نہیں لے گا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، آج دن تک جو کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ان کی کہا کہ بحال نہیں ہو سکتے یہ، کیونکہ 62 سال کی عمر یہ پوری کر چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی جو ایج ہے، لمٹ ہے، وہ 62 سال ہے، اس لیے انہیں بحال تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال انہیں سابقہ برات، تنخواہ، پینشن، وہ ساری چیزیں دے کے انہیں بحال کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ بہت امپارٹنٹ کیس ہے۔ اگر ایک انکوائری کمیشن، جوڈیشل انکوائری کمیشن اس پہ بیٹھ جائے، اور جس طرح سے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، ایک دفعہ سزا ہونا بڑا ضروری ہے کہ کس انداز سے عدلیہ کے اوپر حکومت چاہے جس کی مرضی ہو، لیکن جو بھی ادارے عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں لگام ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میں بحیثیت پاکستانی شہری میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے جو شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ کمیشن بننا چاہیے تو کمیشن بننا چاہیے۔ ناظرین، شاہد آفریدی غلط شاٹ کھیل گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ بڑے دبنگ قسم کے بہت سارے ہمارے کرکٹ کے ہیروز ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پہ تو عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے ورلڈ کپ جیت کے دکھایا ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت پوری قوم مایوس تھی، ٹیم مایوس تھی، اور کوئی سوائے عمران خان کے کسی کو امید نہیں تھی کہ ابتدا میں ہارنے کے بعد اور شکست کے بعد کس طرح سے ریورس ہوگا معاملہ اور جیت جائے گی ٹیم۔ تو پاکستان میں بہت سارے
کرکٹ کے ہیرو ہیں خان صاحب کے بعد، جاوید میاں داد ہیں، اس میں آفریدی صاحب ہیں، اس میں سرفراز نواز ہیں، اس میں بہت سارے اور بھی ہیں، ظہیر عباس ہیں، ان میں عبد القادر ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کا مقدر عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح کا مقدر بنانے کے لیے آپ کو 23 سال کی لمبی جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح کی عزت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبی سٹرگل ہے کہ زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو پہلے کینسر اسپتال بنانا پڑتا ہے، کینسر اسپتال کے بعد نمل یونیورسٹی بنانا پڑتی ہے، اس کے ساتھ ایک سیاسی جماعت بنانا پڑتی ہے زیرو سے شروع کر کے، اور پھر وہ زیرو سے ہوتے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پاکستان میں وہ سیاسی جماعت چھا جاتی ہے ساری سیاسی جماعتوں پہ، اور پچھلے جو کتنے 70 سال کا گند ہوتا ہے اسے صاف کرنے کے لیے بڑا کچھ رول پلے کرتی ہے۔ شاہد آفریدی نے وہ شروع سے ہی، ظاہر ہے فالوئنگ بھی ہوتی ہے، کسی کو آپ پسند کر سکتے ہیں ناپسند بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ نون لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ رہا اور شہباز شریف کو بڑا پسند کرتے رہے اور ان کے حوالے سے مختلف جملے وہ کہتے رہے، لیکن اب وہ بے شک بھلے پسند کریں، جس کو مرضی کوئی پسند کر سکتا ہے، لیکن غلطی انہوں نے یہاں کی کہ جب انہوں نے شہباز کی تعریف اور عمران خان صاحب کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور پھر لوگوں نے انہیں شدید غضبناک انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاہد آفریدی صاحب کو ان کی جو اپنی زندگی تھی کرکٹ والی، اس میں بھی بے شمار ایسے مواقع آتے تھے کہ جس پہ وہ ایک غلط شاٹ کھیل کے تو اپنا میچ بھی ہروا دیتے تھے اور اپنا معاملہ بھی خراب کر لیتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اچھے میچ بھی کھیلے، انڈیا سے ایک بہت اچھا میچ انہوں نے جتوایا، لیکن انہوں نے بہت اچھے میچ ہروائے بھی ہیں کہ عجلت کی وجہ سے اور غلط شاٹ کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت کیا شاٹ کھیلنا ہے، اور ایسا شاٹ کھیل کے وہ پیویلین واپس چلے جاتے تھے۔ تو اسی انداز سے اب پاکستان میں انہوں نے ایک ایسی بحث چھیڑی ہے کہ جس کی وجہ سے ان پہ لوگ غضبناک ہیں۔ ناظرین، مروت کے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ چہم و گویاں کر رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ ایجنسی کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے۔ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہے۔ پی ٹی آئی پہ کڑا وقت آیا 9 مئی کے بعد، اور اس کے بعد لوگوں سے استعفے دلوائے گئے، لوگوں کو زیر زمین کر دیا گیا، بیرون ملک بھیج دیا گیا، لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، لوگوں سے پارٹیاں بنوائی گئی، لوگوں سے بہت کچھ کہلوایا گیا، اور اس عرصے میں جو کچھ چند لوگ ڈٹ کے کھڑے تھے، اور ان میں پارٹی کا اگرچہ نہ یہ کوئی لیڈر تھے نہ پارٹی کے کوئی عہدیدار تھے، کچھ نہیں، انہوں نے وکیل کے طور پہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر وہ پارٹی کے رہنما بن گئے، اور انہوں نے ایک ایسے خوف کے ماحول میں کہ جب پورے پاکستان میں کوئی بندہ نکلنے کے لیے جرأت نہیں کر سکتا تھا، جو نکلتا تھا اٹھا لیا جاتا تھا، تو مروت صاحب، شیر افضل مروت، ایسے ماحول میں کے پی کے سے انہوں نے ابتدا کی، اور پورے صوبے کو ایسے انہوں نے گھما کے رکھ دیا، اور پھر ایسی ایک آواز پوری دنیا میں مروت مروت ہونے لگی۔ کوئی ٹی وی شو، کوئی ٹاک شو ایسا نہیں تھا جس پہ اس بندے کی، اس کے پیچھے بھائی اس کی اپنی محنت اور مشقت تھی، اور صرف محنت اور مشقت نہیں ہے، اس کو گھر اس کا توڑا گیا، اس پہ حملے ہوئے، اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے خلاف بے پناہ سازشیں کی گئی۔ اس لیے اس وقت جو بندہ بھی عمران خان کے اس طرح کے ساتھی ہوں جو مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ نہ صرف عمران کا دشمن ہے، وہ پی ٹی آئی کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، جمہوریت کا دشمن ہے، اور پاکستانی جو کھری سیاست ہے اس کا دشمن ہے، کہ ایسے لوگ کہ جن کا ماضی صاف ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ سیاست میں آ کے تو اپنا کوئی مقام بنا سکیں۔ ناظرین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی عدالت میں طلبی کی درخواست منظور ہو گئی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کے ایک میجسٹریٹ صاحب نے وہاں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے پاس، آپ کو پتہ ہے 200 کے قریب مقدمات ہیں، اور اسلام آباد کی تقریباً ہر عدالت میں، ہر میجسٹریٹ کے پاس، ہر تھانے میں ان کے خلاف ایک سے زیادہ مقدمے، تو اس لیے جو پنجوتھا صاحب کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اتنا ڈڈ آدمی ہے کہ کسی عدالت کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے یہ حکم منوایا جائے، اور 20 اپریل کے لیے میجسٹریٹ صاحب نے طلب کر لیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔
ناظرین، ڈونلڈ لو کی جو ایوان نمائندگان میں پیشی ہوئی ہے، اس حوالے سے بہت چرچے ہیں پوری دنیا میں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو ان کی جو ٹیم تھی، لابنگ کی ٹیم تھی، ان کی لابنگ کامیاب رہی ہے، اور انہوں نے مجبور کر دیا ہے پوری دنیا میں امریکہ کی سیاست کو اور امریکہ کی حکومت کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ڈونلڈ لو کو سامنے لائیں۔ ڈونلڈ لو آ کے بالآخر کٹہرے میں کھڑا ہوا، اور اس نے جو کچھ کہا ظاہر ہے اس کو تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی سائفر تھا، جیسے یہاں کچھ ڈھول اور ڈھولچریاں یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر تو تھا ہی کوئی نہیں، کوئی سائفر تھا، اس سائفر کی وجہ سے تو مقدمہ بنا، اس سائفر کی وجہ سے تو پاکستان کی دو حکومتوں، عمران خان صاحب کی اپنی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت نے امریکن گورنمنٹ کے خلاف ڈی مارچ انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے وہ کیا ناراضگی کا خط تھا اور ایک احتجاج تھا امریکن حکومت کے خلاف کہ آپ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کی یہ پالیسی دنیا بھر میں کامیاب ہوئی اور اس کو لوگ بہت سراہ رہے ہیں۔ ناظرین، انتخابات پہ امریکن نے بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے، ڈونلڈ لو نے بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے، اور ڈونلڈ لو نے امریکن سفیر سے کہا ہے کہ آپ جائیں اور اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ملیں، اور جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جو کچھ ان کا موقف ہے وہ اس کو سنیں بھی اور اپنی گورنمنٹ کو بھی اور دنیا کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ ناظرین، حکومت اگر اتنی بری چیز ہے کہ آپ نے وزارتیں نہیں لینی تو پیپلز پارٹی نے صدارت کیوں لی؟ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کیوں بھاگ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اور آئینی عہدوں کے لیے کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دو نمبری ہے، یہ دو نمبری ہے، یہ ایک نمبری نہیں ہے۔ ایک نمبری یہ ہوتی ہے کہ مشکل حالات جو بھی ہوں آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے رہیں کہ جس انداز سے آخری حد تک شیخ رشید بیچارہ کھڑا رہا، اکیلا آدمی تھا، ایک ہی سیٹ والا بندہ تھا، وہ کھڑا رہا، اس نے بہت کچھ برداشت کیا۔ جمشید دستی کھڑا رہا، پرویز الہی صاحب کھڑے، یعنی وہ لوگ کہتے تھے، حامد میر کہتے ہیں کہ جس دن پرویز الہی صاحب انہوں نے قید کاٹنا شروع کی پی ٹی آئی کی وجہ سے، تو میں مان گیا اس بات کو کہ پی ٹی آئی کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، کہ چودھریوں کی تو شناخت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر حکومت اتنی بری ہے تو زرداری صاحب صدارت چھوڑ دیں، اور اگر حکومت اتنی بری نہیں ہے، اس کی صدارت آپ لینا چاہتے ہیں، صدر مملکت بننا چاہتے ہیں، تو آپ وزارتیں بھی لیں تاکہ وزن آپ پہ برابر آئے۔ اگر خدمت کرنی ہے تو ساری کی ساری کرو، اگر نہیں کرنی تو نوسر بازی نہ کرو، دو نمبری نہ کرو۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ ایک سال پہلے بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اور اب دوبارہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یا وہ نہیں یا ہم نہیں۔ وہ کون؟ عمران خان، کہ عمران خان اگر دوبارہ آ گیا تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، اور اس لیے ہم تو کوشش کریں گے کہ ہم اسے نہ چھوڑیں۔ اب یہ اس سے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ زندگی دے، عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں، جس طرح سے پہلے حملہ کیا گیا، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر ان کی پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا نشان لے لیا گیا، سارا کچھ۔ لیکن اللہ کے فیصلے اپنی جگہ ہے نا، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ کچھ ترکیبیں یہاں کی ہوتی ہیں اور کچھ اللہ کی ہوتی ہیں، جو اوپر سے ترکیبیں ہوتی ہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے جو اب یہ کہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خوفزدہ ہیں خود، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب تسی جو کچھ عمران نال کیتا ہے، اگر وہ آ گیا تو تم چھڈے گا نہیں۔ یہ وہ بتانا چاہتے ہیں، اپنا نام اپنا، وہ کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، تو یہ رانا ثناء اللہ کا یہ کام لگتا ہے۔ ناظرین، ان دنوں عمران خان صاحب کا جیل میں کھانے کی بڑے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ایک خبر اڑائی گئی ہے کہ 6 مہینے میں عمران خان صاحب کے کھانے پہ 35 لاکھ روپے کا خرچ اٹھ گیا ہے۔ ناظرین، جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے۔ دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے کھانے پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے تو انہیں چھوڑ دینا، انہیں باہر آنے دیں، اپنے وہ گھر کا کھانا کھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بارہا درخواستیں دی ہیں کہ مجھے گھر کا کھانا میں کھانا چاہتا ہوں، باہر سے میرا کھانا آئے گا، گھر والا کھانا آئے گا، اس کے بعد تو آپ کا سرکار کا 1 ٹکا خرچ نہیں ہوگا، تو وہ کیوں انہیں کھانا نہیں اجازت دی جاتی کہ اپنے گھر کا کھانا کھائیں؟ اس کے پیچھے بھی سازش ہے، اس کے پیچھے وہ سازش ہے جو ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ پائزنی کا ہمیں بہت شدید خطرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، کہ اگر یہ 35 لاکھ کا واقعتاً کوئی بل بنا ہے جو بظاہر ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی لگتا ہے
کہ ایک آدمی دن میں کتنا 4,000 کا کھانا کھا لے، تب بھی یہ 6 مہینے میں اتنے پیسے نہیں بنتے۔ عمران خان صاحب وہ 2 پاپے یا 2 بسکٹ یا 2 رس کھانے والا بندہ ہے چائے کے کپ کے ساتھ، 2 ٹوسٹ کھا کے وہ گزارا کر لیتا ہے، تو وہ 35 لاکھ روپے کا کھانا اس کا میرے خیال میں سال میں بھی نہیں اس کی گھر میں پکتا ہوگا۔ بہرحال اس میں تحقیقات کرنے والی بات ہے کہ کیا عمران خان سے صاحب کے نام پہ کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ کرپشن تو نہیں کر رہا، اور جو وہاں جو اور کوئی فائننس ڈیل کر رہے ہیں، ظاہر ہے انچارج اس کا جیل سپرنٹینڈنٹ ہی ہوتا ہے، تو وہ کرپشن تو نہیں کر رہا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ کمیشن بننا چاہیے ضرور۔ ناظرین، فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فلسطین آج بھی مشکل میں ہے۔ اسرائیلی بربریت کا روزانہ کی بنیاد پہ وہاں تماشا لگائے ہوئے ہیں، اور بین الاقوامی دنیا خاموش ہے، بالخصوص اسلامی دنیا بالکل خاموش ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر حالات پیدا کرے۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ سبسکرائب جن لوگوں نے کیا ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں، جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے، اور ہمیں پسند بھی کیجئے، اور کمنٹ سے بھی ہمیں نوازیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔